نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بھی آدمی کسی بھی طوطے کا شکار کر رہا ہے اور اس کا مقصد یا تو طوطے کو کھانا ہے، شکار کر کے کھانا ہے، یا اس کا مقصد طوطے کو پالنا ہے، یا اس کا مقصد طوطے کو شوقیہ طور پر شکار کر کے اس کو لانا ہے، تو بھائی یہ تین صورت ہوئی۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ بھائی اگر آپ کسی بھی مباح مقصد کے لیے کسی بھی طوطے کو آپ شکار کر کے لاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور وہ مباح مقصد کون سا ہے؟ مثال اگر آپ طوطے کو، آپ کو بھوک لگی اس وجہ سے آپ نے شکار کر کے لایا اور اس کو پکا کے کھایا تو یہ جائز ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے، آپ اگر پالنے کے ارادے سے، پالنے کی نیت سے اگر طوطے کو آپ نے شکار کیا تو اسی صورت میں بھی یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اس طوطے والے پرندے کو اگر آپ نے شوقیہ طور پر شکار کرنے کے لیے آپ جو ہے اس کو شکار کرتے ہیں تو یہ جائز آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ محض طلح یہ ایک کھیل ہے۔ کھیل کود کی اسلام کے اندر جو ہے، جو ایک بے فائدہ چیزیں ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ باقی اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو ان کی وجہ سے اگر آپ اس پرندے کو کھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ طوطے والا پرندہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن پاک کے اندر بھی آیات مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی، کیونکہ یہ طوطا جو ہے نا وہ چونچ سے کھاتا ہے، اور جو بھی پرندہ چونچ سے کھاتا ہے وہ حلال اور جائز ہے۔ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند جو ہمارے دیوبندوں والوں کی جو ایک کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، اس کے جو فتویٰ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ طوطے کا شکار کر کے کھائیں تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں بات لکھی ہوئی ہے، اور عربی کتاب رد المختار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 47 اور طبع زکریہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھائی اگر آپ مباح مقصد کے لیے کسی بھی حلال پرندے کا شکار کر کے لاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حلال اور جائز ہے، اور اگر شوقیہ طور پر اگر شکار کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔